अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सेप्रस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं सेप्रस के भी। पूछा जाता है जी, क्या सेप्रस अगले साल यानी कि 2026 के अंदर शेंगन में आ रहा है? क्या सेप्रस में पेपर मिल जाते हैं? क्या बहुत अच्छी सैलरी है सेप्रस के अंदर? और एक्सपेंस जो है वो कितना आता है? वहाँ अगर रहें तो एक्सपेंस कितना आता है? तो आज इन तमाम बातों के जो जवाब हैं वो मैं आपको देता हूँ। इसके साथ साथ एक और भी ऐसी खबर देता हूँ सेप्रस की, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो ये काम गलत करते हैं सेप्रस आके। तो चले सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर लेते हैं कि जी 2026 के अंदर सेप्रस जो है शेंगन में आ रहा है। तो जनाब, जिस एजेंट के थ्रू आप आते हैं या वीज़ा लेते हैं सेप्रस का, वो सिर्फ ये उनकी बातें हैं। सेप्रस से पहले, सेप्रस एक जजीरा है छोटा सा, 2 घंटे के अंदर वो मुल्क ख़त्म हो जाता है। बाई बस अगर आप ट्रैवल करते हैं ना सेप्रस, बेशक आप यूनान ग्रीस सेप्रस हो या तुर्क सेप्रस हो, आपको पता होना चाहिए या पता है आप लोगों को कि 2 सेप्रस हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं। पहले एक ही सेप्रस था, फिर उनको डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा जो है वो सेप्रस तुर्क कहलाता है और दूसरा हिस्सा सेप्रस ग्रीस कहलाता है। सॉरी। तो जनाब 2 घंटे के अंदर आप सेप्रस ग्रीस को घूम लेते हैं और 2 घंटे में ही आप सेप्रस तुर्क को घूम लेते हैं। मतलब इतना बड़ा वो मुल्क है। तो इससे बहुत अच्छी अच्छी कंट्री अभी पड़ी हुई हैं जो कि शेंगन में आनी है। सेप्रस तो किसी बात की मूली नहीं है ना, उसको तो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल के अंदर कम से कम 15 से 20 साल उसको अभी भूल जाए। वो सिर्फ एक हथकंडे होते हैं एजेंटों के। बहरहाल इसका जवाब मिल गया कि जो गलत फहमी में लोग हैं कि जी अगले साल उसने शेंगन में आ जाना है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लिख लें आप मेरी बात को, क्योंकि बहुत बहुत मुल्क पड़े हुए हैं। मोंटीनेग्रो पड़ा हुआ है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि शेंगन में आने को तैयार हैं। पहले नंबर किसका आता है ये अभी मालूम नहीं है, और ना ही 2026 में कोई सेप्रस कोई कंट्री जो है शेंगन में आने वाली है ही नहीं कोई भी, ये मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा जी, अब जो बात है वो कर लेते हैं हम कि जी सैलरी देखें। जो तुर्क सेप्रस है वहाँ एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है उन लोगों का, तुर्कियों का, कि अगर तो आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो वो सैलरी देते हैं आपको लीदे में, और अगर आप रेंट पे किसी के साथ शेयरिंग भी करते हैं तो वो आपसे लेते हैं पाउंड के अंदर, डॉलर के अंदर, एरो के अंदर। वो कहते हैं जी हमें इतने जो रेंट है वो दें आप, लेकिन सैलरी जो है वो आपको लीरे के अंदर दी जाती है। बनिस्बत तुर्क सेप्रस के ग्रीस सेप्रस में सैलरी कुछ बेहतर है। बेहतर ऐसे हैं क्योंकि फैक्ट्रीज दोनों तरफ नहीं है, ना उस तरफ कोई फैक्ट्रीज एरिया है ना इस तरफ कोई फैक्ट्रीज एरिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। होटलिंग है, होटल का काम ज़्यादा है, कसिनो है, रेस कोर्स जो हैं वो हैं, जो घोड़ों की दौड़ें लगती हैं वो हैं वहाँ पे। वो भी यूनान सेप्रस जो है, ग्रीस सेप्रस, उसमें निकोसिया की साइड पे वो हैं। तो बाकी और वहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट आता है, और जहाँ पे टूरिस्ट आता होगा वहाँ पे होटलिंग का काम या फूड डिलीवरी का काम ये होता है। और ग्रीस सेप्रस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सैलरी मिलती है 10-12 घंटे काम करके,
تو وہ 1000 ایرو کے قریب قریب ہوتی ہے. 800 بھی ملتی ہے, 1000 بھی کسی کو ملتی ہے. ہاں اگر تو وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے, 7 دن کے 7 دن کام کرتا ہے اور 12 14 14 18 18 گھنٹے کام کرتا ہے, تو وہ 1200 1500 بھی کما لیتا ہے. یا کچھ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ کچھ اس قسم کا کام, ٹیکنیکل ہینڈ ہے وہ, تو وہ تھوڑا زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں, وہ 3000 تک بھی کما لیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر ایک شخص وہاں پہ 3000 یا 2000 کماتا ہے تو یہ ناممکن سی بات ہے. اچھا جی, اب سیپرس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں, جو شخص فرسٹ ٹائم آنا ہے ایزی, دوسری کنٹریوں کی نسبت سیپرس میں آنا ایزی ہے. یعنی کہ سٹڈی ویزا بھی ایزی ہے, آپ کو سٹڈی ویزا جو ہے ایزی مل جاتا ہے, اس کی کوئی خاص اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کو کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود کمپیوٹر سے جو ہے سٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تقریباً پرائیویٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, پرائیویٹ بنائی ہوئی ہیں, ان لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, 2-3 پارٹنر مل کے انہوں نے بنائی ہے, ان کا یہ بزنس انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا ہوگا. کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ, کیونکہ ایک لوکل آدمی تھا, میں گیا تھا وہاں پہ, تو مطلب ملاقات تو میری پہلے سے تھی اس سے, تو وہ کہتا تھا ہم پیسے ڈال کے تو ایک یونیورسٹی تیار کرتے ہیں, بہت سارا اسٹوڈنٹ بہت پیسہ دیتا ہے, ان کو ویزے دیں گے, ان کو بلائیں گے, ٹیچر ہم ہائر کر لیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں یہ کام نہیں کروں گا. بہرحال پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ فیسیں کم ہیں, ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسٹوڈنٹ آ گیا. میں نے یہ خود دیکھا ہے وہاں پہ, میں دونوں سیپرس میں گیا ہوں, یونان سیپرس میں بھی گیا ہوں اور ترکش سیپرس میں بھی گیا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے, اسٹوڈنٹ یونیورسٹی نہیں جا رہا, کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف ان کو پرواہ ہے تو فیس کی. سال ختم ہوا تو بھائی جان آپ فیس جمع کرائیں گے تو آپ کو آگے ویزا ملے گا, فیس جمع نہیں کرائیں گے سالانہ تو آپ کا ویزا بھی کینسل کر دیا جائے گا. اچھا جی, اب جو بات ہے سیپرس ٹو یورپ یا سیپرس ٹو اٹلی, جیسا کہ میں نے بتایا صرف پانی ہے, وہ جزیرہ ایک پانی کے اندر خشک جگہ ہے. سیپرس وہاں پہ آباد ہے, وہاں سے یا تو بائی ایئر کا راستہ ہے یا بائی شپ راستہ. تو اب وہاں سے لوگوں نے, ایجنٹوں نے ڈنکیاں لگوانی شروع کی ہیں. کہاں کی؟ گریس کی یا اٹلی کی. یورپ کے حالات, شنگن کے حالات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ڈنکی والے کو تو گورنمنٹ برداشت ہی نہیں کرتی بالکل, وہ تو جیسے پکڑا جائے گا بغیر پیپروں کے اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. آپ سیپرس سے بھی جائیں گے, مرضی آپ کی ہے. بعض آپ نے آنا نہیں ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ بڑا خوش ہو کے کہتے ہیں جی کہ ہم ڈنکی لگانے لگے ہیں, اتنا پیسہ ایجنٹ نے مانگا. اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بائی سی وہ لے کے جائے گا, بائی ایئر نہیں لے کے جائے گا. آج سے 5 سال 6 سال پہلے جب بلغاریہ شنگن کے اندر نہیں آیا تھا تو وہ کانٹیکٹ وہاں پہ اور قسم کے ایجنٹ تھے, وہ آپ کو بلغارین لڑکی ڈھونڈ کے دے دیتے تھے جو کہ 2000-3000 ایرو کے اندر وہ آپ سے شادی کر لیتی تھی. تو آپ کو جو پیپر ہیں وہ بلغارین مل جاتے تھے, اور اس بلغارین پیپروں کے اوپر آپ یورپ میں انٹر ہو جاتے تھے اس لڑکی کو ساتھ لے کے. تو جیسے ہی بلغاریہ شنگن کے اندر آ گیا ہے, اب ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اب وہ مانگتی ہیں 20-20 ہزار ایرو, کہ جی 20,000 ایرو جو ہے وہ دے دیں تو ہم آپ سے شادی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو خرچہ ہے, اخراجات ہیں, وہ سارے آپ نے اٹھانے ہیں, ہمیں بے شک جرمنی لے چلو, ہم چلیں گے جرمنی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اب انہوں نے راستہ وہ چھوڑ کے, شادی والا چھوڑ کے, تو ڈنکیوں والا شروع کر دیا ہے. تو یاد رہے کہ ڈنکی لگانا انتہائی خطرناک ہے, اور آپ کی جان تو عذاب میں آئے گی ہی آئے گی. لیکن جس دن جیسے آپ پکڑے گے کسی بھی کنٹری میں ڈنکی والا آدمی, اس کو آپ گورنمنٹ نہیں چھوڑتی, اس کو سیدھا ڈپورٹ کرے گی. اور جب آپ اپنے ملک واپس جائیں گے, آپ جہاں سے بھی ہیں, آپ انڈیا سے ہیں, آپ پاکستان سے ہیں, نیپال سے ہیں, کہیں سے بھی ہیں,
تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی، کہتے ہیں جی کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں اگر تو آپ نے فرسٹ ٹائم آنا ہے اور کم خرچہ ہے آپ کا تو آپ آ سکتے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا سیپرس آ کے، لیکن کتنی دیر تک اچھا لگے گا؟ 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال۔ اس کے بعد آپ نے کہنا یار میں تو پھنس گیا ہوں، یا تو پیپر نہیں بنتے، یہاں سے آگے موو کرو۔ سال آپ نے کام کر لیا، آپ نے پیسے تھوڑے بہت جمع کر لیے، وہی آپ پیسے اٹھا کے ایجنٹ کو دے رہے ہیں جس نے آپ کو ڈنکی لگوانی ہے۔ اور ڈنکی کی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آگے آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ کرنا آپ نے، آپ کریں یا نہ کریں، آپ ڈنکی لگائیں یا نہ لگائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ جان بچ جائے۔ ایک تو جان بچے، ایک آپ کا پیسہ بچے۔ اگر کوئی نہیں بچانا چاہتا تو بڑی خوشی سے ایجنٹ آپ کو بے شمار مل جائیں گے سیپرس کے اندر، اس سیپرس میں بھی، اس سیپرس میں بھی بے شمار آپ کو ملیں گے۔ تو جو نیا آدمی آئے گا اس کے لیے تو وہ سٹارٹ میں بڑا صحیح رہے گا، لیکن سال کے بعد وہ کہے گا یار، وہ سنتا ہے نا پھر کہ جناب فلاں کنٹری کے اندر تو 8 گھنٹے کام کرتے ہیں وہ لوگ، ویکینڈ ان کا فری ہوتا ہے، اور وہ 8 گھنٹے کے اندر جو ہیں وہ تو 2,000 2,500 جو ایرو ہے وہ کما رہے ہیں، اور میں یہاں پہ لگا ہوں 800 کے اوپر، 1000 کے اوپر لگا ہوا ہوں، رات دن میں کام کرتا ہوں 1200 مل جاتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ یار میں نکلوں یہاں سے، بھائی پیپر بھی بنیں گے وہاں، تو یہاں تو پیپر بھی نہیں بن رہے۔ اور اسٹڈی ویزا جو ہے زیادہ ایزی ہے، بے شک آپ کا جتنا مرضی گیپ ہے آپ خود یونیورسٹی ڈھونڈ کے وہاں پہ خود اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو آپ اسٹڈی ویزے کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اسٹڈی ویزے کے اوپر آ کے کام بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو غرض صرف اپنی فیس کی ہوتی ہے۔ آپ بے شک 12 گھنٹے کام کریں، آپ سے وہ پوچھیں گے بھی نہیں، آپ پورا سال یونیورسٹی نہ جائیں آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں وہ کبھی کہاں تھے، ہاں ضرور پوچھیں گے، فیس کا ضرور لازمی پوچھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو، جن جن لوگوں کے سوال تھے ان کو یہ جواب مل گئے ہوں گے، اور جن لوگوں نے سوال نہیں بھی کیے تھے وہ ادھر کی ویڈیو ادھر کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار ٹھیک ہے سیپرس چلتے ہیں جناب، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ تو، اور ہم تو مزے میں آ جائیں گے۔ تو جناب یہ ریئلٹی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔